میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں ملٹیپل سٹوریز ہیں. گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں. کشمیر کے اندر جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے ان کے ڈرامے چل رہے ہیں. اور پھر تیسری بات جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ وہ 3 سال کی مدت کے لیے ہیں. بہرحال پہلی خبر ہے، ہم جاتے ہیں گلگت بلتستان. بلاول بھٹو زرداری اور فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو وہ جناب اپنا جو الیکشن کمپین ہے وہ بڑی جاندار طریقے سے وہ کر رہے ہیں. محمد نواز شریف صاحب بھی ایک روزہ دورہ انہوں نے کیا، لیکن مسلم لیگ نواز کے دیگر لوگ، امیر مقام صاحب ہو جائیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہو جائیں، خرم دستگیر صاحب، عابد شیر علی صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب، یہ تمام کے تمام لوگ انہوں نے بھی ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اس وقت گلگت بلتستان کے اندر. آج رات 12 بجے تک جو ہے وہ کمپین کا وقت ہے. پھر اس کے بعد الیکشن مہم ہو جائے گی ختم. پھر شروع ہوں گے اشتہارات، بلکہ اشتہارات تو بھی شروع بھی ہو چکے ہیں. ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی بھرمار آنی ہے اشتہارات کی، اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں ان کے اندر بھی اشتہارات چلیں گے. جی اب ایشو کیا ہے جی؟ ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ 24 ہیں. 24 کے اندر یعنی اس وقت جو 13 نشستیں جو ہے وہ جیت گیا وہ اپنی حکومت بنا سکتا ہے. موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو میں نے مختلف صحافیوں سے بات کی ہے، بالخصوص حسین آزاد صاحب جن کا تعلق جو ہے وہ سکردو سے ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 2015 یا 16 میں جب میں گلگت بلتستان کے انتخابات کور کر رہا تھا تو وہ دنیا ٹیلی ویژن کے تھے اور پلس پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے. تو خاصی ان کی گرپ ہے جی. تو میرا تب سے ان سے رابطہ ہے اور بڑا عزت احترام کا تعلق ہے. ان سے میری آج بات ہوئی بڑی تفصیلی. تو انہوں نے جو ہر حلقے کے حوالے سے بات کی، جو بات چیت ہوئی، تو میں نے پارٹی پوزیشنز جو میں نے ان کی بات سے سمجھا ہوں، بقول حسین آزاد صاحب کے، جو کہ ویسے بھی ایک بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں. گراؤنڈ کے اوپر ان کا جو ہے وہ وہاں سے ان کا رابطہ ہے، لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. تعلق ان کا بلتستان سے ہے، یعنی گلگت سے نہیں ہے، بلتستان والی سائڈ سے ہے. اس حوالے سے جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت 10 سے 12 نشستیں جو ہے وہ سیکیور کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے. باقی تو الیکشن کے دن ہوتا ہے کہ کون اپنا ووٹ نکال سکتا ہے، کون نہیں نکال سکتا، لیکن پوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن پر مسلم لیگ نواز ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر بتایا جا رہا ہے، جو کہ 6 کے قریب جو ہے وہ 5 سے 6 نشستیں جو ہے اس وقت ان کی پوزیشن اچھی ہے. 2 نشستوں کے اوپر جی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ 2 جو انڈیپینڈنٹ ہیں یہ بیسیکلی مسلم لیگ نواز ہی ہیں، جبکہ 2 ہی نشستوں کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی بھی لیڈ کر رہی ہے، اور MWM بھی 1 نشست کے اوپر جو ہے وہ ان کی کنفرم بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے کا امکان موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف 1 نشست کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کلیئر ہے اس کی، جو کہ خالد خورشید صاحب کی جو والدہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، وہاں پر ان کی پوزیشن بہتر ہے. ادروائز دوسرا جو ہے 1 اور جگہ کے اوپر ان کا مقابلہ ہے، باقی کو اتنی زیادہ ان کی پوزیشن زیادہ سٹرونگ دکھائی نہیں دے رہی. اب یہ اوورال جو سچویشن بن رہی ہے اس کے اندر مسلم لیگ نواز، کیونکہ وفاق کے اندر ان کی حکومت ہے، تو حکومت ہونے کا بھی ایڈوانٹیج ان کو یعنی اس وقت موجود ہے ان کے لیے. اور محمد نواز شریف صاحب نے جو اپنی کمپین کی ہے، جس طرح کی وہ گفتگو کر کے گئے ہیں، یعنی انہوں نے بریف اینڈ کمپلیٹ جو باتیں کی ہیں وہ لوگوں کو بڑا اس نے اٹریکٹ کیا ہے. کہ تعمیر و ترقی کا انہوں نے جو بات کی ہے، کسی پہ تنقید نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم یہاں پر یونیورسٹی بنائیں گے. اب وہاں پر لٹریسی ریٹ، پسماندہ علاقہ ضرور ہے گلگت بلتستان، لیکن لٹریسی ریٹ بڑا ہے، لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ وہاں پر میٹرو بنائیں گے،
تو میٹرو ظاہری بات ہے کہ بلند معیار زندگی یا ایک اچھی عزت دار قسم کی ٹرانسپورٹ اگر گلگت بلتستان کے عوام کو ملے اسکردو میں یا گلگت کے اندر چل رہی ہو تو وہاں کے عوام کے لیے یقینی طور پر ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے جو لوڈ شیڈنگ انہوں نے کہا جی مجھے قبول نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی عوام کی نبض تھی جس کو انہوں نے ٹچ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو ختم کیا جائے، اور ایسر اقبال صاحب نے بھی اس کے اوپر پھر اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے اتنے میگا واٹ کا انتظام کر لیا ہے جو کہ گلگت بلتستان کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو یہ اوور آل پکچر تھی جو کہ اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن عملی طور کے اوپر کلینک آن ویلز پنجاب حکومت کی طرف سے بطور تحفہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس الیکشن کے اندر حصہ ڈال دیا۔ کلینک آن ویلز آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بڑی ضرورت ہے، یہ ایمبولینسز ہیں، یعنی ان کے اندر مکمل ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کا جو ہے وہ ساز و سامان موجود ہے۔ اب اس سے جو دیگر علاقے ہیں، جس طرح کافی وہاں پر آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے اوپر یا مختلف علاقے ہیں وہاں پر جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر موبائل کلینک آن ویلز جو ہیں جب وہ وہاں پر یہ فیسلٹی مطلب بہت بڑی فیسلٹی ہے، اس کا اندازہ وہاں کے رہنے والے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کتنی بڑی یہ نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بلاول کی تقریریں بڑی جوشیلی تھیں۔ بلاول کو اور بے نظیر صاحبہ کی جو عکس بے نظیر کہا جاتا ہے آصفہ بھٹو کو، ان کو دیکھنے میں لوگوں کی بڑی دلچسپی تھی۔ ایون کہ مسلم لیگ نواز کے، پاکستان تحریک انصاف کے یا MWM کے یا استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ دینے والے ووٹرز بھی جہاں جہاں جس حلقے میں بلاول گئے ہیں، آصفہ گئے ہیں، ان کو وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کی ایک بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی، کبھی نہیں ملا میں ان کو، دیکھا تھا ان کو دور سے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو میں بھی اس بات کو وش کرتا ہوں کہ ان سے ملاقات ہوتی۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے جی بلاول کو اور آصفہ کو دیکھنے کے لیے لوگ جلسوں میں آئے ہیں، لیکن نشستیں یہی بتائی جا رہی ہیں کہ 5 یا 6، کئی لوگ تو 4 کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ جو حسین آزاد صاحب نے مجھے بتایا ہے ان کے مطابق 5 سے 6 نشستوں کے اوپر پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی۔ ٹوٹل جی آپ کو معلوم ہے کہ 10 اضلاع ہیں گلگت بلتستان کے اندر، جو 3 ڈویژنز ہیں، 10 اضلاع ہیں، اور جو پولنگ سٹیشنز آ رہے ہیں وہ 1300 پلس ہیں جی۔ ان کی ایگزیکٹ جو ہے وہ کاؤنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جی ایگزیکٹ کاؤنٹ ہے 1399، 1389 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ یہ کافی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑے لیول کے اوپر یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور 1300 پولنگ سٹیشنز، یعنی پولنگ سٹیشنز بڑے دور دور پولنگ سٹیشنز بھی موجود ہیں، تو اور بارڈر ایریا ہے، تو وہاں پر سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی تعاون کر رہی ہے، پنجاب حکومت بھی تعاون کر رہی ہے، اور گلگت بلتستان کے جو IG ہیں اکبر ناصر صاحب، وہ بڑے دبنگ افسر ہیں، اور وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کی ان کی ایک ایکسپرٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی اطمینان ہے، لیکن اللہ کرے جی پولنگ ڈے کے اوپر ناخوشگوار واقعے نہ آئیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلی بات یہ ہے جی کہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو کشمیر ایکشن کمیٹی والے شوکت نواز صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر 12 کیا 1 جو ہے وہ مہاجرین کی نشست بھی انہیں قبول نہیں ہے، ایک بڑا کہتے ہیں نا کہ سخت موقف اپنا لیا ہے کشمیر ایکشن کمیٹی نے۔ اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے آزاد جموں کشمیر کی، اس نے ریفرنس بھیجا جی وہاں کی سپریم کورٹ کو، اور پھر آج جو ریفرنس تھا سپریم کورٹ نے اس کی جو سماعت کی، اور باضابطہ اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ تو یعنی اب یہ میٹر ٹیک اپ کر لیا ہے۔ ریفرنس جو ہوتا ہے نا جی، یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے جو کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ہے، تو یہ بھی ایڈوائزری ہے، لیکن ایڈوائزری کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ اوبلیگیشن ہوتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور عدالتی فیصلہ جو آئے گا تو شوکت نواز صاحب ہو جائیں یا کشمیر ایکشن کمیٹی ہو جائے، انہیں آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور عدالتی فیصلوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات ہیں 27 جولائی کو ہوں گے۔ الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ جو سارا کا سارا جو طریقہ کار ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے۔ جو کاغذات نامزدگی ہے وہ 9 سے 19 جون تک جو ہے وہ جمع ہوں گے، اور یہ ہے کہ
اس وقت جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں آزاد جموں کشمیر میں اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور انتخابات جو ہیں وہ پاک فوج کی نگرانی میں ہوں گے، اور رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے ان انتخابات کے اندر، کیونکہ بارڈر ایریا ہے ونس اگین، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ کوئی اس کے پاس یہ سمجھیں کہ ظرف نہیں ہے، تو وہ سیولینز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہچکچاتا، اور وہاں پر وہ سپوائلر کے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی شر انگیزی کر سکتا ہے، تو اس لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے میرا فیوریٹ آ گیا ٹاپک، اور ٹاپک ہے جناب سہیل آفریدی صاحب کا۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں 3 سال کی میری ٹرم پڑی ہوئی ہے، اور میں 3 سال تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا۔ میرا جتنا بھی بقایا چنور ہے، جتنا بھی کا مطلب ہے کہ جب تک عمران خان صاحب فیصلہ نہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال تو ابھی باقی ہے، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں جی کہ یہ جو ان کے اندر کانفیڈنس آیا ہے، یہ کانفیڈنس ویسے نہیں آ گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا اچھے بچے بن چکے ہیں، اچھے بچے اس طرح بن چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی چھتر چھایا کے اندر آ چکے ہیں، اچھے بچے اس طرح بن چکے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ ان کی نیو الائنمنٹ ہو چکی ہے، اچھے بچے اس طرح اس لیے بن چکے ہیں کہ محسن نقوی کے ساتھ ان کی قربتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ جب یہ 3 لوگوں کی قربت ان کو حاصل ہو چکی ہے تو واقعی کسی کا باپ کیا، یہ 27 جو تھے ایم پی ایس جو ناراض تھے، ان میں سے ایک بڑا حصہ دوبارہ سہیل آفریدی کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہو چکا ہے۔ میں نے کل ایئر وائے پر یہ خبر دی تھی کہ ان لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے، اور سہیل آفریدی نے جی ان کو ویلکم کیا ہے، اور ان کے جو گلے شکوے ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو ان کی ریکویسٹیں ہیں، ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ پورا کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ملاقات کی تھی انہوں نے، تو اس میں بھی مولانا صاحب کے ساتھ بڑے اچھے ماحول کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک ملاقات مزید ہونی ہے ابھی مولانا صاحب سے ایک دفعہ پھر ملاقات کریں گے، اور اگر بجٹ میں ان کو ضرورت پڑی تو وہ مولانا کو جا کے کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں تعاون کریں۔ میرے خیال سے انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ مولانا صاحب کو کہ تعاون کریں بجٹ کے اندر، اور ہمیں جو ہے وہ اگر بجٹ منظوری میں دقت ہوئی تو آپ کی ووٹیں درکار ہوگی، اور مولانا نے اس حوالے سے کوئی نیم رضامندی بھی ظاہر کی ہے۔ مولانا آپ کو پتہ ہے نا، چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں کارڈ، آخر تک نہیں دکھاتے، وہ پتہ اینڈ میں لگتا ہے۔ 26ویں ترمیم آ چکی تھی، لیکن پتہ لگا پھر مولانا صاحب نے کہا جی کہ نقوی صاحب گئے تھے، نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، بیٹھے رہے تھے، بلاول صاحب گئے تھے، سب لوگ تیار تھے، نواز شریف صاحب نکل آئے تھے لاہور سے۔ پھر مولانا صاحب نے کہا جی کہ ابھی تو ہم دیکھیں گے کہ ہے کیا، ابھی تو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے۔ تو مولانا صاحب کے کارڈ چھاتی ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن ایک لحاظ سے انہوں نے خاصا جو ہے نا وہ ایک تسلی دے دی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے کہ اگر 9 جون تک ان کی اور جو وزیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے مزمل اسلم صاحب، جن کا تعلق ویسے سندھ سے ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، خیبر پختونخوا کا جو علی امین کا بھی وزیر خزانہ تھا، اور سہیل آفریدی کا بھی وزیر خزانہ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے۔ اور میں مطلب دیکھیں کتنا قابل آدمی ہے کہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 95% جو ہے وہ عمران خان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں بقول سہیل آفریدی صاحب کے، ایک بندہ خیبر پختونخوا سے نہیں ملا سہیل آفریدی کو جس کو وہ صوبے کا وزیر خزانہ بنا سکتے۔ بندہ انہوں نے امپورٹ کہاں سے کیا؟ سندھ سے۔ مطلب یہ ان کی جو ہے نا وہ بات ہے۔ تو یہ تو یعنی جو مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا کے عوام نے جو دیا سہیل آفریدی کو یا دیا انہوں نے علی امین کو، تو ان کے مینڈیٹ کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہے۔ پاکستانی شہری ہیں مزمل اسلم صاحب، لیکن دیکھیں وہ کتنے قابل ہیں کہ ان کی قابلیت کے برابر ایک شخص خیبر پختونخوا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی کوئی پختون ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عملی طور پر بتا رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے بھی بتایا ہے اور یہ علی امین نے بھی بتایا ہے۔ تو ان سے ملاقات کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات کے پی کے کا بجٹ ہم نے دینا ہے، لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، تو اس لیے عمران خان سے ملاقات بڑی ضروری ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مزمل اسلم صاحب جو وزیر خزانہ ہے ان کا تعلق سندھ سے ہے۔ تو یہ باتیں جناب ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم احتجاج کریں گے۔ اگر فرض کریں 9 تاریخ کو یا 9 تاریخ تک مجھے اور مزمل اسلم صاحب کو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اجازت نہیں دی گئی،
इमरान खान साहब से मिलने की, तो इंशाअल्लाह ताला हम कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे 10 तारीख को, और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा इन सब के सामने रखेंगे। तो सो बिस्मिल्लाह एहतजाज करें, मैं आपको बता रहा हूँ, इज़ अ गुड बॉय। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये बिल्कुल बावर कराया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये बिल्कुल बावर कराया हुआ है कि मैं कभी भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। हाँ, मुझे अपनी सोशल मीडिया की एपेटाइट के लिए और अपनी पार्टी को दिखाने के लिए मैंने ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करनी होती है, परफॉर्मेंस देनी होती है, तो वही उसी सिलसिले में मैं ये काम करूँगा। रहा सवाल पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो है वो जब बजट का मौसम आता है, हर साल इस टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी नाराज़ होती है, और इस साल भी वो नाराज़ है, और बिलावल जो है वो हुकूमत की बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन एंड में यही होगा जी, कॉमन फ्रेंड के कहने के ऊपर एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की तरह वो बजट को जो है वो सपोर्ट करेंगे, और पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी के अंदर भरपूर किरदार अदा करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।